لله رب العالمين حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ورفعنا لك ذكرك ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله یقین دانم دنی عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین کہ لا مقصود الا ہو جو تیرے لا پرستاری بیا تنہا چ غمداری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، میں نے ایک خاص موضوع پر آپ سے گفتگو کروں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ آپ ذرا تیار ہو کر بیٹھیں۔ جی، ہمارے پاس کافی ٹائم ہے، لیکن اسی ٹائم کو اور زیادہ اچھے انداز میں بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسی وقت کو اتنا اچھا بنایا جا سکتا ہے کہ اتنے وقت میں جو مقررہ ہے ہم کئی گنا کام کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پوری توجہ سے بیٹھیں، محبت سے بیٹھیں اور یہ تصور لے کر بیٹھیں کہ آج خالی واپس نہیں جانا۔ حاضرین، انسان ایک خاص ترکیب کا نام ہے۔ ایک خاص ترتیب کا نام ہے۔
ایک خاص ملاپ کا نام ہے۔ انسان کا وجود بھی نایاب ہے اور اس میں پڑی ہوئی روح کا تو کیا کہتے ہیں، اس کے چہرے کے جمال کا کیا کہنا، لیکن اس جمال پر جو رنگ ہے، روح کی وجہ سے جو زندگی کے آثار ہیں، اس کا کیا ہی کہنا۔ یہ حسن ملاپ وجود کا اور روح کا، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک پس منظر ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ میں آپ کو آئینہ دکھاؤں، آپ کو آپ کا چہرہ دکھاؤں کہ اللہ نے آپ کو کیسا بنایا ہے۔ جب بنانے والے نے پورا انصاف کیا ہے تو زبان ہوتے ہوئے بھی آپ بے انصافی کیوں کرتے ہیں؟ اس نے بولنے کے لیے زبان دی ہے نا۔ ہر بندہ بولی بولے اور اس کی بولی نہ بولے جس بولی بولنے پر وہ خود بول پڑتا ہے۔ حضرت مجلس کر رہا تھا، کبھی سوچئے گا کہ اللہ نے یہ جو ترکیب استعمال فرمائی ہے انسان کے بنانے میں، اور یہ جو ترتیب کا حسن دیا ہے، یہ جو وجود اور روح کو ملایا ہے، اور یہ جو شکل انسانی کو اپنی تخلیقات کا حسن شاہکار قرار دیا ہے، آخر اس کا بھی تو کوئی سبب ہے، کوئی وجہ تو ہے، ریزن ہے۔ آئیے میں بات کرتا ہوں، لمبی بات کیا کر رہے ہیں، بس صرف آپ کو ایک لائن پہ چڑھانا تھا، وہ چل گئے آپ، اور مجھے لگتا ہے آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، بڑے اہل محبت ہیں اور اہل وفا بھی ہیں۔ سچی بات یہ ہے، لطف آیا آپ لوگوں سے مل کر، اور بڑا پیار بھی آیا آپ لوگوں کو، پیار سے ہی پیار ہوتا ہے یار۔ تو بات آگے بس بات بن گئی انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا پر دلا اب تو ہی بتا ہم ہیں کیا، ہم سے تو چاہتا کیا ہے؟ فرمایا تم نے تمہاری چاہت کی بات چھوڑو، ہماری چاہت کی بات کرو۔ الرحمن علم القرآن، یہ پوچھو رحمان کیا چاہتا ہے، رحمان کی طلب کیا ہے، رحمان کی چاہت کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کیا تم سے چاہتا ہے۔ حدیث کچھ پیش کر رہا ہوں، کنت کنزا مخفیا، جو میرے پاس بیٹھے ہیں وہ پاس بیٹھنے کا ثبوت دیتے ہیں، میرے بھائی فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ضمانت پر یہ بات بیان کی ہے، اللہ کے ارشاد پر اس بیان کو آپ تک پہنچایا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، یہی میری چاہت ہے کہ مجھے پہچانا جائے، اور اس پہچان کے لیے فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا۔ مخلوق تو سبھی ہے، سبھی اس کی تخلیق ہے، کیا یہ سبھی اس وجہ سے پیدا ہوئے؟ ہاں کسی حد تک تو کہا جا سکتا ہے، لیکن ہر ایک پیدا ہوا کسی دوسرے کے لیے، دوسرا تیسرے کے لیے، لیکن چل چلا کے جب سب کو دیکھا تو سب کی تخلیق کا مقصد ایک مرکز و محور ایک ذات نظر آیا۔ اب اہتمام دیکھیے، اور یہ بھی احتیاط کرنی ہے ہم نے کہ
کوئی بات اضافی نہ ہو جائے، کہیں کٹوتی نہ کر بیٹھے. دین ہے نا، اور لوگ تو دین کو بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہی نہیں ہیں، جو دل میں آئے کہہ جاتے ہیں، جس پر دل آ جائے وہی کہہ دیتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بہت ہی احتیاط چاہیے. نہ کوئی اضافہ کرنا ہے، نہ کوئی کٹوتی کرنی ہے. جو ہے دین اس کو ویسا ہی بیان کر دینا ہے، ویسا ہی پیش کر دینا ہے. اب البتہ اس سے پہلے کہ میں وہ ساری گفتگو کروں، میں آپ کے سامنے دین کا ایک چھوٹا سا نقشہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ دین ہے کیا. میں نے عرض کیا پروردگار دین ہے کیا؟ فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام. دین اللہ کی پسند کا نام ہے، دین اللہ کی محبتوں کا نام ہے، دین اللہ کی چاہتوں کا نام ہے، دین اللہ تک پہنچنے کا نام ہے. میں نے کہا پروردگار تیری پسند کیا ہے؟ فرمایا دیکھو مصطفیٰ کو میری پسند ہے. دیکھو میری پسند کو. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ میری پسند ہے، یہ میری چاہت ہے، یہ میری پسند ہے. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، آنکھ دیکھتی رہی اسے، نہ بہکی نہ بھٹکی. حاضر میں تمہیں کس کر رہا تھا؟ پروردگار فرماتا ہے یہ میری چاہت ہے کہ مجھے پہچانا جائے، مجھے پہچانا جائے. اور میری پہچان کیا ہے؟ میں نے مخلوق کو پیدا کیا ہے. اب دیکھو اس لکڑی کو دیکھ کر اللہ کو پہچان سکتے ہو، اس لوہے کو دیکھ کر اللہ کو پہچان سکتے ہو، اس ممبر کو دیکھ کر اللہ کو. ہے تو یہ بھی مخلوق نا، اس لیے کہنا پڑے گا یہ لکڑی وہ مخلوق نہیں ہے، یہ لوہا وہ مخلوق نہیں ہے، یہ نیمبو چھت آسمان بغیر ستونوں کے یہ وہ پہچان نہیں ہے. یہ زمین، یہ بچھا ہوا سبزہ یہ وہ پہچان نہیں ہے. یہ ستاروں کی انجمن وہ پہچان نہیں ہے. ہاں یہ سورج چڑھتا ہوا بھی وہ پہچان نہیں ہے، یہ دریاؤں کی روانی بھی وہ پہچان نہیں ہے، اور یہ آبشاروں کا حسن صاف جو ہے وہ بھی وہ پہچان نہیں ہے، اور یہ سمندروں کی موجوں کا اٹھنا اور لہروں کا پڑنا یہ بھی وہ پہچان نہیں ہے. ہاں اگر پہچان کوئی مخلوق ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے. تو حاضرین اب چونکہ وہ اپنی پہچان کروانا چاہ رہا ہے، اس لیے اس نے اہتمام یہ کیا الرحمن علم القرآن، اور یہ خالق الانسان اس کے بعد ہے. قرآن کی ترتیب کوئی بدل نہیں سکتا. الرحمن علم القرآن، توجہ نہیں ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں. ایسی سبحان اللہ سے آپ کا بھی کچھ نہیں بنا ہے. حضور والا توجہ کرے. تو میں یاد کر رہا تھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تو یہ تو کل کی بات ہے، یہ تو کل کی بات ہے. پہلے کی بات کرو الرحمن علم القرآن. پروردگار نے اپنی پہچان کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا اس کو ذرا غور سے دیکھو. فرمایا پروردگار نے جس کو پہچان کا ذریعہ بنا اسے اپنا قرآن خود پڑھایا، اور پھر اسی محبوب کو یہ منصب عطا کیا کہ ساری کائنات کے بڑے بڑے تیری بارگاہ میں سامنے اگر طے کریں گے تو وہ بڑے بن جائیں. محبوب جسے تو پڑھا دے گا نا اس کا چرچا بڑھتا ہی چلا جائے. الرحمن علم القرآن، پروردگار نے اہتمام کیا، اپنے حبیب کو پڑھایا، قرآن سکھایا، قرآن پڑھایا. اور یہی وجہ ہے قرآن جنہوں نے مصطفیٰ سے نہیں پڑھا عربی جان کر بھی کوئی ابو جہل رہ گئے،
کوئی عتبہ، کوئی شیبہ، کوئی ولید، کوئی ابو لہب، کسی کو منزل نہ ملی اور جنہیں میرے اور تیرے مصطفیٰ نے پڑھا دیا۔ کالا بلال تھا تو وہ بھی سیدنا بلال بن گیا۔ فرمایا پیارے بلال، جانتے ہو جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ حضور والا آپ ہی فرمائیے۔ فرمایا پیارے بلال، سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کی عظیم جماعت اور یہ پھر صحابہ میں ہاشمی النسل لوگ، یا ابو بکر صدیق جیسی ہستی۔ فرمایا بس فیصلہ ہو چکا ہے، سب سے پہلے تو جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبیوں کی جماعت، بڑے بڑے اولو العزم نبی، بڑی بڑی شانوں والے پیغمبر، اور میں ہو گیا فیصلہ، تو سب سے پہلے جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ امام الانبیاء ہیں، محبوب کبریا ہے، جنت آپ کے قدموں کے بوجھے لینا اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہے، کیا آپ سے بھی پہلے میں جاؤں گا؟ فرمایا ہاں کیا ہے بلال، جس سواری پر آمینہ کا لال سوار ہوگا اس کی مہار تیرے ہاتھ میں ہوگا، پیچھے پیچھے وہ سواری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حضرت بلال۔ حضور والا تو میں یس کر رہا تھا، اس نے اپنی پہچان کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اور یہ اس کا کرم ہے، کوئی کسی بادشاہ تک پہنچنا چاہے ممکن ہی نہیں، کوئی کسی بڑے آدمی سے ملنا چاہے ممکن ہی نہیں، اگر کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی کو بلا لے تو کیا کہنا، کسی بڑے آدمی تک رسائی حاصل کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ اگر کوئی چاہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں ممکن ہی نہیں ہے، پر جب اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ بن جاؤ میرے ولی، بن جاؤ میرے قریبی، بن جاؤ میرے دوست، بن جاؤ میرے قریبی، میرے قریب آؤ، مجھ سے محبت کرو، میں نے اپنے تعارف کو عام کر دیا ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اب میں چاہتا ہوں میری پہچان ہو جائے۔ میں نے کہا پروردگار جب تو چاہتا ہے تو چاہ، تیرے چاہنے کا تو یہ ہے جو تو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اور میں نے جو چاہا اس کا طریقہ بھی بیان کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں جو چاہتا ہوں نا وہ تمہاری سوچوں سے بہت اونچا کام ہے۔ تمہارا یہ جو خیال ہے نا کہ بس اللہ ہی اللہ ہے، تو اللہ ہی اللہ، پر جب اللہ ہی اللہ یہ چاہے کہ اللہ ہی اللہ تک رسائی کے لیے کوئی دامن رحمت تمہیں پکڑنا ہے، کسی نگاہ ناز کا تمہیں اسیر ہونا ہے، تو پھر وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا، وہ وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا، وہ ذریعہ اختیار کرنا پڑے گا، وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اس راستے کو اللہ کا راستہ سمجھنا پڑے گا، اس طریقے کو اللہ کا طریقہ سمجھنا پڑے گا، اس ذریعے کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھنا پڑے گا۔ میں نے کہا پروردگار تو ہی تو ہے، ہم تیرا بننا چاہتے ہیں، اور پہلے تو یہی بتاؤ کہ تمہیں کس نے بتایا میں ہوں، وہ کون ذات ہے؟ قرآن بول پڑا، دوشی پڑی۔
ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ جس نے بھیجا، تعارف ہو رہا ہے، اللہ تعارف کروا رہا ہے. وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بنایا بغیر ستونوں کے، جس نے زمین کا سبزہ بچھایا. جناب وہ اللہ جس نے ہواؤں، فضاؤں، خلاؤں اور کائنات کو اور سورج اور ستاروں کو اور جناب کائنات کے ذرے ذرے کو اور قطرے قطرے کو اور مشرقین اور مغربین کو اور سمتوں کو اور انسانوں کو اور کائنات کی ہر مخلوق کو زندگی کا نور عطا کیا. وہ اللہ کون ہے؟ فرمایا جس نے بھیجا اپنے رسول کو. بنایا اسی نے ہے، بنایا اسی نے ہے، مگر سجانا کسی اور نے. اب جنت ملاحظہ ہو رہی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو ملاحظہ فرمایا، جنت کے جناب مناظر کو دیکھا اور جناب جنت کے اندر لگے ہوئے درختوں کو دیکھا اور درختوں کی ڈالیوں کو دیکھا اور ڈالیوں پر لگے پتوں اور پھلوں اور پھولوں کو دیکھا. میرے آقا نے حورائے جنت کی جبینوں کو دیکھا. میرے آقا نے علمان جنت کے سینوں کو دیکھا. میرے مصطفیٰ کی نظر جدھر گئی ہر طرف لکھا نظر آیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حق کی پروردگار جنت بنائی تو ہے. فرمایا محبوب نام تیرا لکھ کر تیرے نام کرتی ہے. سب کچھ یہ سب کچھ تیرا ہے. محبوب بنائی ہم نے ہے، نام تیرا لکھ دیا ہے. سب کچھ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہی میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. محبوب جو تیرا ہے سب کچھ اس کو دے دے، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے جتنا چاہے جب چاہے جس طرح چاہے. کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا. اور اس فیصلے پر بھی غور کیجیے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب خزانے میرے ہیں، عطا تمہیں کر دیے اور کیے بھی کس طرح ہے؟ کثرت کے ساتھ. خیراً کثیر. ہر خزانے کی جو کثرت ہے وہ آپ کے نام کر دی ہے. اگر کوثر بھی مان لیا جائے تو کوثر بھی ایک ایسی دنیا ہے حضرات جس میں جب تمہیں کوئی سہارا اور کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا اور اس وقت کوثر کا جام اگر مدینے والے نے پلا دیا تو بس کام بن جائے گا. اس وقت اگر اسے کوثر تک محدود کر دو تو بھی کم نہیں ہے، لیکن اگر اسے کثرت کے معنی میں لے لو تو خدا کے سارے خزانے میرے مصطفیٰ کے تصرف میں ہیں. اسی لیے آمنہ کے لاکھ فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی. خدا کی ساری عطائیں میرے لیے ہیں اور آگے تقسیم میں نے کرنا ہوتا ہے. جسے چاہتا ہوں چاہے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دو، چاہے عمر کو فاروق اعظم کر دو، چاہے عثمان کو غنی کر دو، چاہے علی کو حیدر قرار کر دو. اور یہی جاتے ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ عثمان جو غنی ہوئے تھے، یہ عثمان کو اللہ نے جو غنی پسند کر دیا اور عثمان کو جو میرے نبی نے غنی ڈکلیئر کر دیا تو میں سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا پروردگار غنی تو تو ہے اور تیرے ہوتے ہوئے اور غنی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کی یہی حالت ہے میرا خیال ہے کافی نہیں ہوگی تقریر. کیا خیال ہے آپ؟ کھاتے ہیں آپ؟ بولو یار. پتہ نہیں یہ زندگی میں لمحات پھر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. حاضرین کوشش کیا کریں جب کوئی کام کیا کریں تو پورا کیا اور محبت سے. فرشتے بھی وجد میں آ جائیں، فرشتے بھی لکھیں کہ آج عاشقان مصطفیٰ جوبن میں ہے. حاضرین تو میں گزارش یہ کر رہا تھا دینے والا وہ ہے جب وہ دیے جا رہا ہے اور کملی والا لے کر ہمیں لیے جا رہا، پھر ہمیں بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا پروردگار تو بھی غنی، عثمان بھی غنی، اے پروردگار تیرے ہوتے ہوئے کوئی
وقوف ہو. غور سے سنو یہ بات، حقیقت میں سب کچھ اللہ ہے. حقیقت میں سب کچھ اللہ کا ہے. حقیقت میں سب کچھ اللہ ہے. حقیقت میں سب کچھ اللہ کا ہے. اور اللہ ہی جب فرشتوں کو کہنے پہ اتر آئے کہ سجدہ کرو، وہ یہیں سے تو مار کھا گیا وہ بے وقوف. اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، کہا مولا تجھے چھوڑ کر. سبحان اللہ. فرمایا میں کہتا ہوں اسے سجدہ کرو، اس کا سجدہ میرے حضور پہنچنے کا ذریعہ ہے. حقیقت میں سب کچھ اللہ ہے. حقیقت میں سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اللہ غنی ہے حقیقت میں، عثمان غنی ہے مجاز میں. حقیقت میں غنی اللہ ہے، مجاز میں عثمان ہے. اور اگر عثمان نبی کا غلام ہو کر غنی بن سکتا ہے تو نبی حاجت روائی کرنے کے لیے اور مشکل کشائی کرنے کے لیے اور خالی جھولیاں بھرنے کے لیے اور اللہ کے خزانے تقسیم کرنے کے لیے کوئی اعلان کرے تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ کیسے ممکن ہے. اور یہ بیوی کیسے کر گئی 11-12 سال کے بعد. کوئی یہ غوث کی 11ویں قرآن میں لکھی ہوئی 11ویں. اب 11ویں چونکہ سرکار غوث پاک نے شروع کی تھی اور قرآن نبی پر نازل ہوا تھا، یہ سوال کرنے والا اپنے سوال کی جہالت پر غور کرے. 11ویں کو قرآن میں نہیں لکھا ہوا تم دیکھ سکتے، البتہ یہ دیکھ سکتے ہو کہ 11ویں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قرآن کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. قرآن کی تلاوت 11ویں میں ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت 11ویں میں ہوتی ہے. نبی کی نعت 11ویں میں ہوتی ہے. خدا کے قرآن کی تفسیر 11ویں میں بیان ہوتی ہے. نبی کی زلفوں کا بیان 11ویں میں بیان ہوتا ہے. ارے دین مصطفیٰ کی تعبیر 11ویں میں بیان کی جاتی ہے. کردار اولیاء 11ویں میں بیان کیا جاتا ہے. ارے قرآن سے پوچھو کیا یہ سب کچھ قرآن سے بیان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اب اگر 11ویں میں صرف کھانا پکا ہوا اضافی ہے تو مجھے ایک بات تو بتاؤ، کون سے گھر میں کھانا نہیں پکتا؟ جو گھر میں کھانا کھاتے ہیں. اگر گھر کا کھانا بے نماز بیوی کے ہاتھ کا پکا ہوا تو مشکوک ہے. یہ دین ہے. ویسے آپ کے بس میں کچھ نہیں گا، اور اگر آپ بھی بے نماز ہیں تو پھر تو پنی اندر لیا تھا ایک کچھ کر گلے، پھر تو مسئلہ ہی خراب ہے نا. حضور والا اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی، ماں نماز نہیں پڑھتی، بے نماز کا کھانا شریعت کی نظر میں پاکیزہ نہیں ہے. ارے 11ویں کے کھانے کی پاکیزگی اور کھانے اور اس کھانے کے تقدس کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جاؤ پوچھو اس کی پاکیزگی کیوں ہے، اس کا تقدس کیوں ہے. میں نے ادھر دیکھا زمزم کے ڈرموں کے ڈرم بھرے ہوئے آ رہے ہیں. میں نے کہا حاجی صاحب یہ کیا پانی کے ڈرم اٹھائے ہوئے ہیں تم نے؟ کہا جی یہ زمزم شریف ہے. میں نے کہا زمزم کا معنی تمہیں پتا ہے؟ ٹھہر جاؤ، وہ تو روک رہے ہیں کہ پانی کہیں جائے نہیں، تم لے کے آ رہے ہو، کیا مطلب ہے؟ کہا جی بات یہ ہے یہ برکت والا پانی ہے. میں نے کہا اس کی برکت کا ماخذ کیا ہے؟ کہا یہ پانی نکلا تھا جب حضرت
اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پاؤں کو زمین سے رگڑا تھا. تو میں نے کہا تو یہ وہ پانی ہوا نا جو اسماعیل کے قدم کو چوم کر باہر آیا تھا. اسماعیل کی ایڑی لگی تھی نا, اسماعیل کی ایڑی لگی, یہ پانی نکلا, اس پانی نے اسماعیل کے قدم چومے اور تبرک بن گیا. اس پانی کو نبی بھی پیتے رہے, ولی بھی پیتے, تو بھی پی رہا ہے. تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ نبی کی نسبت والا ہر کام, ولی کی نسبت والا ہر کام, اس میں تقدس ہے, اس میں برکت ہے, وہ تبرک ہے, اس میں تمہاری لیے نجات ہے. پانی پینے کے بعد پتہ ہے کون سی دعا مانگی جاتی ہے؟ علم نافع. اتنا برکت والا پانی ہے کہ پانی پینے کے بعد علم نافع کی دعا مانگی جاتی ہے. حضرت تفصیلات میں جا رہی, یہ ہر موضوع اپنی جگہ پر ایک موضوع ہے اور ان سارے موضوعات کو تو میں نبھا بھی نہیں سکتا. میں صرف ضمناً کیونکہ آپ 11ویں شیٹ کرتے ہیں, میں نے کہا آپ کے دل میں یہ خدشہ نہ ہو کہ یار یہ کیا ہم کرتے ہیں. اور خاص کر ہمارے نوجوان بھی پڑھے لکھے ہیں نا, کیونکہ ان کے پاس مسجد میں آنے کا وقت نہیں ہوتا. آج ایک نوجوان مجھے ملا, میں نے ان سے دعوت میں کہا یہاں آنا, وہ آیا کہ نہیں آیا. کہنے لگا کہ ہمارا ایک حلقہ ہوتا ہے درس قرآن کا, تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ مسجد کی موجودگی میں, اللہ کے گھر کی موجودگی میں, اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کی بجائے, اور ان نوجوانوں کو میں نے بہت کم دیکھا ہے مسجد میں ان دنوں میں. اور اس وقت مجھے وہ نوجوان سارے نظر آ رہے ہیں, اور میں ان سب نوجوانوں کو اس بات کی دعوت دوں گا کہ اگر تم نے ان مسلوں کا وارث نہیں بننا تو بتاؤ یہ مسجد ہم کس لیے بنا رہے ہیں. یہ سفید ریش بزرگوں کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف اپنی قبر سیدھی کرنی ہے. ارے تم کو بھی کل بوڑھا ہونا ہے, تمہیں بھی کل مرنا ہے. اس سے پہلے کہ جوانی بڑھاپے میں بدل جائے, اس سے پہلے کہ زندگی موت میں بدل جائے, اپنی جوانی کو مدینے والے کے نام کر دو. اور بالخصوص یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ یہاں اجتماع ہو رہا ہے اور یہاں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی محفل ہو رہی ہے, اور نوجوانوں کے ذہنوں کو کس طرح دین سے ہٹایا جا رہا ہے. وہ کون لوگ ہیں جو مسجدوں سے ہٹ کر ہلکے کام کر کے آپ کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ آپ کو فکر کرنی چاہیے, آنکھیں بند کر کے پڑے ہو. یہ بھی تمہارے کانٹریکٹ کا حصہ ہے. وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اپنی قبر سیدھی کر رہے ہو تو اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. کہ تمہارے نوجوان بیٹے کہاں رہتے ہیں, ان کے شب و روز کہاں گزرتے ہیں. اگر کسی راہ گزرتی لڑکی کی زلف کا اثیر ہو گیا تو بھی گیا, اور اگر کسی نبی کے غدار تولے کے ساتھ مل گیا تو بھی گیا. وہ درس قرآن جو نبی کے عشق کے پہرے کے بغیر ہوتا ہے, اس درس قرآن سے آپ کو قرآن کی سوجھ بوجھ نہیں مل سکتی. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ. قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. اسی لیے پروردگار نے اپنا قرآن اپنے محبوب کو سکھایا اور فرمایا محبوب جو تجھے مان لے گا وہ قرآن کو جان لے گا. محبوب جو تیرا بن جائے گا وہ میرا بن جائے گا. محبوب جو تیری بارگاہ میں آ جائے گا اسی کو قرآن آئے گا. جو تیری بارگاہ میں نہیں آئے گا, جو تیری زلف کا حاصل نہیں بنے گا, محبوب جو تیرے مدعا مکھڑے کا چاہنے والا نہیں بنے گا, اس کو قرآن کی سمجھ لو. اگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے دیکھیں قرآن نازل ہو رہا ہے. قرآن کے نزول کا انداز بھی بڑا عجیب ہے.
قرآن کی نزول کا انداز بڑا. اس سے پہلے جتنے نبی ہیں اور جتنی کتابیں نازل اور جتنے صحیفے ہیں آسمان سے جو کچھ بھی آیا طریقہ یہی رہا کہ اے نبی اے رسول فلاں جگہ پہ آ جا کتاب لے جا. اے پیارے موسیٰ کوطور پہ آ جا کتاب لے جا. اے پیارے عیسیٰ فلاں جگہ آ کتاب لے جا. اے پیارے داؤد فلاں جگہ آ کتاب لے جا. اور جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی تو فرمایا محبوب ہم تمہیں بلائیں گے ضرور لیکن کتاب دینے کے لیے نہیں اپنا جلوہ دکھانے کے. تجھے اپنا آپ دکھانے کے لیے وہ اللہ جسے کوئی نہ دیکھ سکا لن ترانی کہہ کر موسیٰ کو بھی روک دیا گیا. فرمایا پیارے نبی ہم تمہیں بلائیں گے بڑے وقار کے ساتھ بلائیں گے بڑی شان تمدید کے ساتھ بلائیں گے. جبریل آپ کے قدموں کو چوم رہا ہوگا اور براق آپ کی سواری کے لیے تیار اور بے قرار کھڑا ہوگا. پیارے محبوب آپ کو بلایا جائے گا اور 1 لاکھ اور کئی ہزار پیغمبران عالی مقام آپ کے انتظار میں شب اسرا کی رات بیت المقدس میں آپ کے انتظار میں کھڑے ہوں گے. پھر آپ امام بنیں گے وہ مقتدی بنیں گے. آپ کو ہم بلائیں گے بڑی شان سے بلائیں گے. سب پیچھے رہ جائیں گے تو آگے آ جائے گا. لیکن محبوب قرآن دینے کے لیے نہیں راز و نیاز کے لیے. اور وہ راز و نیاز کیا تھے اللہ وہ میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ راز و نیاز کیا تھے کیفیت کیا تھی اور راز و نیاز کیا تھا. قرآن کہتا ہے اس منظر کو بیان کرتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے. ان کا یہ عالم تھا کہ 2 کمان سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. پھر بھی پروردگار کو جو پیار آیا نا تو کہا ہو اللہ پیارے اور قریب آ جاؤ. ایسے قرب کے عالم میں کچھ باتیں نبی نے کی کچھ باتیں پروردگار نے کی. یہ کہہ رہے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات اور ادھر سے آواز آ رہی تھی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ وہ راز و نیاز جو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ اپنے حضور نبی کو بلا کر کیا تھا. ارے تمہیں مومنو تمہارا کتنا مقدر ہے کہ کہا میری نماز پڑھتے ہو منظر تم بھی دیکھ سکتے ہو. یہ تو تھا وہ مسئلہ. کہا محبوب جہاں تک قرآن دینے کا تعلق ہے تو ویسا نہیں ہوگا نہ آپ کو طور پہ جانا پڑے گا بلکہ ہوگا کیا جہاں جہاں آپ ہوں گے وہاں وہاں قرآن ہوگا. محبوب آپ غار ہرا میں ہوں گے تو قرآن وہاں پہنچے گا. آپ غار ثور میں جائیں گے تو قرآن وہاں پہنچے گا. آپ مکہ میں رہیں گے تو قرآن مکے کے بازاروں میں آپ کے ساتھ چلتا رہے گا. آپ مدینہ کے گلزاروں میں آئیں گے تو قرآن مدینہ کے گلزاروں کی بہار بن کر آپ کے ساتھ چلتا رہے گا. محبوب آپ مکہ میں رہیں گے تو قرآن مکہ میں رہے گا. آپ لا مقام پہ آئیں گے تو قرآن لا مقام میں پہنچے گا. قرآن کی نزول کا انداز حضرت جو قرآن اپنے نبی کے نزول کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے غور سے سنیے بات. جو قرآن اللہ کا کلام محبوب کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے محبوب کی زلفوں کا انتظار کرے کہ سجے تو قرآن آئے مکڑا آسمانوں کی طرف اٹھے تو قرآن آئے. ارے اس قرآن کو بغیر مصطفیٰ کے کون سمجھ سکتا ہے. اب میں ایک اور دلیل قرآن سے دینا چاہتا ہوں. قرآن پاک کو پڑھتے ہیں پڑھا کیجئے خدا کے لیے. قرآن پاک کو پڑھا کیجئے. کیا کیا ہے
ایک دوسرے کو آپ بھی کہہ سکتے ہیں پڑھا کیجیے، شاید کسی پر اثر، میرا تو شاید اثر نہ ہو آپ پر، لیکن آپ کا ہو جائے کسی پر۔ قرآن پاک کو پڑھا کیجیے، اور ہوگے تو قرآن آئے گا نا۔ آج بھی آپ نے قرآن پڑھا تھا نا اجتماع سے پہلے، کیوں پڑھا تھا بھلا؟ ثواب کے لیے؟ اگر غلط پڑھا ہوگا تو پھر ثواب ہوگا۔ کبھی سنایا قاری صاحب کو آ کر کہ حضور ذرا سنیے میں صحیح پڑھتا ہوں یا غلط پڑھتا ہوں؟ کبھی حافظ صاحب، کبھی آپ نے ایسے کہا کہ بھئی آؤ سیکھ لو مجھ سے؟ آپ نے نہیں کہا تو آپ بھی مجرم، انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں پڑھائیے تو یہ بھی مجرم۔ من المہد الی اللحد، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کے کناروں تک تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کہتے؟ کس نے تمہیں کہا ہے صرف بچوں کو پڑھانا ہے ہم نے؟ تم کیوں نہیں پڑھتے قرآن؟ غلط زندگی فرض کرنا، غلط ہی پڑھتے رہو۔ اگر ثواب حاصل کرنا ہے تو صحیح پڑھنا چاہیے بھائی۔ بولو یار، اور بولو یار۔ اور زندگی بھر غلط پڑھنا ضروری ہے؟ جب پڑھنا ثواب کے لیے ہے تو صحیح پڑھنا ضروری ہے نا یار۔ تو لاکھوں وہ گلڈر لگائے تھے آپ نے، اب تو یہ بہت مہنگی ہو گئی جگہ، ایسی جگہ لینی پڑ جائے تو لاکھوں یورو میں بھی نہیں مل سکتی۔ جگہ ہے اور تم بھی ہو پر نہیں ہو۔ قرآن سیکھو تاکہ قرآن کے نام پر تمہیں کوئی بڑھانا نہ سکے۔ بھائی ہلکے قرآن کے مسجد سے باہر نہ بناؤ، جس کو قرآن کا ہلکا بنانا ہے مسجد میں آ کر بناؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ مگر ایک بات ہے، مسجد میں قرآن کا ہلکا نبی کے عشق کے جلووں میں بنانا پڑے گا، یا رسول اللہ کے ناموں کی گونج میں بنانا پڑے گا، غوث پاک کی گیارہویں کے سائے میں بنانا پڑے گا۔ اسی لیے تم مسجدوں سے بھاگتے ہو۔ لیکن غوث پاک کے پیر میں رہنے والوں تم قرآن کیوں نہیں سیدھا کرتے یہ مجھے بتاؤ۔ اور گیارہویں کا لنگر کھا کر گھر چلے جانے والوں، خدا کے لیے ڈرو اس دن سے جب تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا۔ تو قرآن پر قربان جاؤ۔ اب میں بتا رہا تھا آپ کو یہ قرآن کیا ہمیں سکھانا چاہتا ہے، قرآن ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ آپ سنیے، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے، الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ وہ راز ہے جسے اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ میں نے کہا مولا تو تو جانتا ہے، تو تو جانتا ہے، تو تو جانتا ہے، پر اسے راز کیوں بنا دیا؟ کیونکہ تیرا تو کلام ہے۔ فرمایا اے اللہ اسے راز کیوں بنا دیا؟ اور میں تبھی تو رازدار پہلے بھیجا ہے، راز کو بعد میں بھیجا ہے۔ راز بعد میں آیا، رازدار کو پہلے بھیجا۔ اٹھاؤ کسی مفسر کو پڑھ لو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کسی مفسر قرآن کو پڑھ لو، الف لام میم کے ترجمے میں اور اس کی تفسیر میں حتمی رائے یہی آئے گی یہ وہ راز ہے حروف مقطعات کا جسے اللہ جانتا ہے اور اللہ کا۔ میں نے کہا پروردگار راز تیرا ہے تو تو جانے۔ فرمایا اسی لیے تو نبی کو رازدار بنائے کہ کوئی تمہیں بتانے والا بھی ہونا چاہیے۔ اب جناب آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی اور اللہ فرما رہا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک نہ کرنا، سمجھ آئے یا نہ شک نہ کرنا، سمجھ آئے یا نہ پتہ چلے یا نہ چلے شک نہ کرنا۔ لا ریب فیہ یہ شک سے بناتا ہے، یہ شک سے پاک کتاب ہے، اس کتاب پر شک نہ کرنا۔ مولا نے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا، شک تو پڑے گا، فرمایا شک نہ کرنا۔ مولا ہمارا شک کیسے دور ہو
سکتا ہے، ورنہ آؤ میں تمہیں سمجھاؤں۔ آپ کو پتہ ہے نا قرآن نازل ہوا تھا، کسی نے نازل ہوتا دیکھا تھا؟ یا اللہ میرے ان بھائیوں کو زبان رکھتے ہوئے بے زبان بنے، زبان دینے والا حضور بات ہو چکا۔ قرآن نازل ہوا، کسی نے دیکھا نازل ہوتے؟ کسی نے قرآن پاتے دیکھا؟ جبریل لے کے آئے؟ کسی نے جبریل کو لاتے دیکھا؟ جبریل کو لاتے کسی نے دیکھا، قرآن کو آتے کسی نے نہیں دیکھا، پروردگار کو بھیجتے کسی نے نہیں دیکھا۔ قرآن لانے والا جبریل، بھیجنے والا اللہ، آنے والا قرآن، نہ قرآن کو آتے دیکھا کسی نے، نہ جبریل کو لاتے دیکھا کسی نے، نہ رحمان کو بھیجتے دیکھا کسی نے۔ میں نے کہا مولا شک تو پڑے گا، فرمایا نہیں، میرے مصطفیٰ کے ہلتے لبوں کو دیکھو، قرآن نظر آتا ہے۔ اور یہ کبھی بولتا ہی نہیں ہے، بولتا ہی تب ہے جب اس کے لب پہ بولتا اس کا نام ہے۔ یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، یہ وہ کلام کرتا ہے جس پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ ہلتے نبی اس بات کی گواہی ہے کہ قرآن لا شک ہے۔ حضرین، قرآن کے نزول کا یہ انداز تھا، اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے رازدار قرآن کو جاننا ضروری ہے۔ قرآن کو جاننے کے لیے فیضان لب مصطفیٰ تک پہنچنا ضروری ہے، اور رحمان کو پہچاننے کے لیے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اب دین کی طرف جانے کا وقت نہیں ہے، بالہدا پر غور کریں۔ یہ بالہدا سے مراد اور مفہوم کیا دیا گیا؟ قرآن۔ تو صحابہ کرام کیا کہا کرتے تھے قرآن کے بارے میں؟ اللہ اکبر۔ اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو مدینے کے تم جو آمنہ کے لال کو چلتا ہوا دیکھ لیا۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اخلاق مصطفیٰ کے بارے میں کہ بتائیے اے مومنوں کی ماں اخلاق مصطفیٰ کیا تھے؟ فرمایا وقال خلقہ القرآن، جاؤ قرآن پڑھو، سارا قرآن مدینے والے کا خلاصہ۔ آدمی تو انہیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن کے ذریعے ہم دین کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب حضور والا اس ساری گفتگو کے پس منظر میں اللہ کی وہ منشا اور اللہ کی وہ چاہت کہ مجھے پہچانا جائے، میری معرفت حاصل کی جائے، وہ ایک عظیم ہمارے لیے دعوت ہے۔ اس دعوت پر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنی معرفت عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنی محبت عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنا تعارف میں عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور اس تعارف کے لیے اس نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ یہ تھا، اللہ نے اپنی مخلوق کو بنایا، لیکن مخلوق میں سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا۔ میری گفتگو اپنے ایکسٹریم کی طرف جا رہی ہے اور پیک کی طرف جا رہی ہے۔ میرے اللہ نے اپنے تعارف کے لیے اللہ اپنا تعارف کروانا چاہتا ہے۔ ویسے وہ تو قادر ہے نا، کون کہہ کر فیکون ہر چیز کو بنا دیتا ہے، لیکن اس کی چاہت کا انداز دیکھیے۔ اس پروردگار نے کیا کیا؟ اس پروردگار نے اپنے نور سے، اب کوئی بیوقوف یہ کہے کہ اللہ کے نور سے، یار کیسی بات کرتے بھائی، جب تھا ہی کچھ نہیں، اللہ سے پہلے تھا ہی کچھ نہیں، کیا سمجھے بات؟ وہ اللہ ہی اللہ تھا، بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جب تھا ہی اللہ اور کچھ تھا ہی نہیں، کوئی لوہا نہ ہوتا تو یہ کیسے بندست ہے؟ اب اگر کوئی کہے کہ یہ لوہے سے کیسے بنا، بھائی بنایا جب لوہے سے گیا ہے۔ اب اللہ کا تھا ہی کوئی نہیں ہو۔ اللہ اپنا تعارف عطا کرنا چاہتا ہے، اپنے تعارف کے لیے مدینے والا فرماتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے میرے نور کو تخلیق کیا سب سے پہلے۔ اب میں نے
پوچھا اللہ تو اپنا تعارف کروانا چاہتا ہے، اب تو بھی نظر نہیں آتا، تو بھی چھپا ہوا خزانہ ہے، اور تیرا نبی بھی نور ہے، یہ بھی چھپا ہوا، یہ بھی نظر نہیں آتا۔ آپ کہیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ حضور والا دو دلیل رس کرتا ہوں۔ ایک دن اللہ کے پاک رسول بھون پڑ جائے، صلی اللہ علیہ وسلم کی بھون پڑ جائے، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا پیارے جبریل کچھ خبر ہے تمہیں، تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ نہیں ہے، البتہ اتنا مجھے پتا ہے کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، میں نے 72,000 مرتبہ اس ستارے کو طلوع ہوتا دیکھا ہے۔ ویری کنفرم حدیث، صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چوتھے حجاب میں ایک ستارے کو 72,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا، اور وہ ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، کتنی دیر رہتا تھا یہ مجھے خبر نہیں ہے۔ اب اس کا جواب سمجھیں، ویسے بات کی کیلکولیشن کر لیجیے گا تو جواب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے جبریل سنو، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے وہ ستارہ میں محمد کریم تھا۔ اللہ بھی نور اور مدینے والا بھی نور، اس نور کو بھی ظاہر ہونے کے لیے، اس نور کو بھی ظاہر ہونے کے لیے کوئی ایسا وجود چاہیے تھا۔ اللہ نے اپنے نور کو ظاہر کرنے کے لیے مصطفیٰ کے نور کو جمع کر دیا، اور مصطفیٰ کے نور کو جمع کرنے کے لیے انسان کے حسن تخلیق والے شاہکار کو پسند کیا۔ ارے تو نکارا نکلا کہ آج پروردگار یہ کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، گدھے اور بیل اور کتے تم سے بہتر ہے، جانور تم سے بہتر ہے، تم تو جانوروں سے بھی کہہ گزرے ہو۔ ارے جانور بھی جس کا کھاتا ہے اسی کے نام پر بھونکتا ہے۔ تجھے جس ماں نے جنم دیا ہے اس ماں کی محبتوں کو تو بھول گیا ہے۔ ظاہر تیرے لجپال نبی نے تجھے کیا بتایا تھا؟ ایک نظر محبت کی اپنے ماں کے چہرے پہ ڈال دینے سے تجھے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کیا۔ تجھے تو یہ بھی یاد نہ رہا تیرے باپ نے ہوٹلوں پر مزدوری کی، در در کے دھکے کھائے، آج جب تیری جوانی جوبن پر پہنچی تو تجھے عشق کا روگ لگ گیا، اور عشق کے نام پر تو عشق نہیں کرتا، عشق کرتا تو مدینے والے سے کرتا۔ یہ عشق نہیں ہے، یہ تیرے جسم کی گندگی ہے جو ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن کاش میرے نوجوان کو یہ بات سمجھ آ جائے، یورپ کے کلچر میں رہنا چاہیے تمہیں، لیکن یورپ کا فرد بن کر نہیں، مصطفیٰ کا غلام بن کر۔ میں نے ایک نوجوان کو حرم مدینہ میں دیکھا دوست، تڑپ رہا تھا، چلا رہا تھا، اور چلا چلا کر کہہ رہا تھا لوگوں ذرا میری بات تو سنو، come to me, listen to me, we want to know from where I came، مجھے پوچھو میں کہاں سے آیا ہوں۔ I came from Azerbaijan، میں آذربائیجان سے آیا ہوں۔ یہ اس قافلے کا ایک رکن تھا جو 100 سال کے بعد پاکستان کے راستے سے حج کرنے پہنچا تھا۔ اس نوجوان کی طرف مجھے آج بھی تڑپاتی ہے۔ حرم مدینہ کی شہر میں کھڑا تھا، کہنے لگا مجھ سے پوچھو میں کہاں سے آیا ہوں، میں آذربائیجان سے آیا ہوں، لیکن سنو وہاں صرف میرا جسم رہتا رہا ہے،
میرا دل اور میری روح مدینے میں رہتی. کسی نے پوچھا نوجوان تم ایک ایسی دھرتی سے آئے ہو جہاں 100 سال سے مسجدوں کو تالے لگے ہوئے، آذانوں پر پابندی ہے، مسلمان کہلانے پر پابندی ہے، اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا جسم آ رہا ہے، روح میری مدینے میں رہتی ہے، کیسی بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا صدیوں پہلے، واقعی تم صحیح کہتے ہو، صدیوں پہلے اس کے رسول کا جو نور ہمارے سینوں میں ہمارے والدین نے اتارا تھا وہ مسجد بن رہی، لیکن ہمارے دلوں میں اس کے رسول کا وہ نور منتقل ہوتا رہا. ہمارے وجود وہی تھے لیکن ہمارے دل مدینے والے کے قدموں میں تھے. میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یورپ کی دھرتی پر رہنے والوں، یورپ میں ضرور رہو لیکن یورپ کے کلچر کو فالو مت کرو. آج کا یورپ خود پریشان ہے. یورپ کے کسی فرد سے پوچھو اس کا باپ کون ہے نہیں بتا سکے گا. کیا تم کل یہی چاہتے ہو تمہاری بیویاں تمہارے بچے جنم دینے کی بجائے کسی ایسے بچے کو جنم دے جس کے باپ کے بارے میں کسی کو خبر نہ ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ مسلمان بیٹیاں جنہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کو جنم دینا چاہیے، وہ مسلمان بیٹیاں جنہیں کسی محمد بن قاسم کو جنم دینا چاہیے تھا، ایسا نہ ہو کہ وہ بیٹیاں تمہاری روش پر چل کر نوجوانوں کسی کافر کے ساتھ رہنا شروع کر دیں. میں نے انگلستان میں یہ منظر دیکھا. میں لیوٹن میں گیا، ایک ماں کو روتا ہوا دیکھا. 2 جوان بیٹیاں یونیورسٹی سے فارغ سے، ایک نے گورے کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، دوسرے نے ایک آوارہ مسلمان لڑکی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا. دونوں جوان لڑکے ڈگری ہولڈر، ماں اکیلی گھر میں پریشان پڑی. اس وقت سے ڈرو جب وقت بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا. آج وقت ہے اپنے آپ کو پلٹو، واپس آؤ. اور میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں تمہاری پناہ گاہ مسجد ہے، اسے اپنا کیپٹل سمجھو، اسے اپنا مرکز محور بناؤ. دیکھو مسجد نبی کا نور پوری کائنات میں ہر مسجد میں پہنچ رہا. میرے دوست، اس نوجوان کا پیغام مجھے آج بھی تڑپاتا ہے کہ تمہارا جسم کہیں بھی رہے، تمہارا دل اور تمہاری روح مدینے والے کے قدموں میں رہنی چاہیے. Your heart should be communicated with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تمہارے دلوں کا کنیکشن کبھی کملی والے سے نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور وہ کنیکشن بڑا ضروری ہے. اللہ اپنا تعارف عطا کرنا چاہتا ہے اور اس تعارف کے لیے مصطفیٰ کو اس نے جمع گھر کیا، اور مصطفیٰ کے نور کو جمع گھر کرنے کے لیے انسانی وجود کو پسند کروایا اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ جو تمہیں حسن تخلیق کا شاہکار ہم نے بنایا ہے اس لیے کہ اس وجود میں ہم نے مصطفیٰ کا نور منتقل کیا. فخر کرو یار، انسان ہونے پر فخر کرو، مسلمان ہونے پر فخر کرو. اپنی مسلمانی بچانا چاہتے ہو تو سارے رابطے توڑ دو، سارے رشتے. ملت کے افراد ملت اسلامیہ کی کشتی کو کنارے تک پہنچانے کے لیے اپنے تمام رابطے توڑ کر غیروں سے صرف مصطفیٰ سے اپنا غلامی کا رابطہ قائم کرنے کے لیے تیار ہے. فیاض الحسن کی دعوت بڑی آسان، سادہ اور عام فہم ہے. مجھے خاتون آج ملی، سمجھدار، پڑھی لکھی، شریعت کا مذاق مت اڑاؤ. میں نے پوچھا، ذوق شوق والی تھی، محبت والی تھی، پڑھنے پڑھانے کا شوق، روحانیت کا شوق. میں نے کہا بیعت کہاں ہو؟ کہا بیعت تو نہیں ہوئی. میں نے کہا کیوں؟ کہا ہمیں تو یہی تکلیف کی گئی ہے کہ جو ہمارا ممبر ہے وہ براہ راست بیعت ہو جاتا ہے. میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. بیعت ضروری ہے. یہ کیسا دین ہے جس میں بیعت ضروری نہیں، خود بخود بیعت ہو جاتی. خدا کے لیے دین
انجمن ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی پیرخانہ ہو، اس کو شریعت کو چیلنج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں بڑا معتدل مزاج آدمی ہوں، میں ہر ادارے میں، ہر جماعت کی دعوت پر، ہر انجمن کی دعوت پر، ہر پیرخانے کی دعوت پر، اور کبھی کبھی بغیر دعوت کے بھی چلا جاتا ہوں۔ میرے لیے اتنا کافی ہے کہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ کوئی یا رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ لیکن سوچیے دوستو، دین کو اگر اس طرح ہم نے اپنی مرضی کے مطابق بنانا شروع کر دیا تو دین کا کیا حاصل ہوگا؟ علماء کا ایک منصب ہے، تنظیموں کا ایک اپنا کردار ہے، تحریکوں کی اپنی ایک ضرورت ہے، لیکن طریقت بھی ایک دنیا ہے۔ جب تک تمہیں کوئی شیخ نہیں ملے گا اس وقت تک تمہیں نبی نہیں مل سکتا۔ بہت پاک سے پڑھ کر کون حقدار تھے کہ وہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو جاتے؟ میرے سلطان العارفین نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت حاصل کیا، لیکن شریعت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے سیدنا عبد الرحمن دہلوی کے ہاتھ پر جا کر بیعت۔ تو اس لیے کسی فارم کے بھرنے سے بیعت نہیں ہوتی ہے، کسی جماعت کا ممبر بننے سے بیعت نہیں ہوتی ہے، کسی اجتماع میں شریک ہو کر ہاتھ اٹھا لینے سے بیعت نہیں ہوتی ہے، بیعت پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے ہوتی ہے۔ اور پیر بھی نت فتو نہیں ہونا چاہیے، مرشد بھی کامل ہونا چاہیے، ایسے راہ گزرتے مرشد نہیں ہونے چاہیے۔ نہیں فقیری جنگیاں مارا، ستیاں لوگ جگاون ہو، نہیں فقیری بندیاں ندیاں، سکیاں پار لگاون ہو، نہیں فقیری دچھا بادے، مسلح پاٹ رمن ہو، نام فقیر تنادا باہو، جو دل میں یاد کی کامن ہو۔ اور یہاں کر میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے، مختلف مسئلوں پر اور مختلف اداروں پر مختلف پیروں کا کنٹرول ہے۔ یہ قرآن پیر صاحب کے مرید ہیں، ارے نہیں، ارے کوئی پیر نہیں اس کائنات میں، ایک کملی والا پیر ہے سب، یہ سب پیر اس کے در کے فقیر ہیں۔ اگر کسی نے پیری مریدی کے نام پر مستوں کو قبضے میں لانا ہے تو یہ دین سے غداری ہے۔ دین کو یوں رسوا نہ ہونے دو۔ بے شک بزرگوں کے نام پر مستوں کے نام رکھو، لیکن یہ مت کہو کہ یہاں فلاں پیر صاحب کے علاوہ کوئی اس مسجد میں نہیں آ سکتا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں روٹرڈیم کے غیور مسلمانوں کے اس گروہ کو، جنہوں نے غوثیہ مسجد کا عظیم پروجیکٹ قائم کر کے یہاں آنے والے ہر شیخ طریقت کو دعوت دین پیش کرنے کا موقع دے رکھا ہے۔ آپ لوگ مبارکباد کے لائق ہیں، آپ لوگ بڑے عظیم ہیں اس لحاظ سے، اس لیے کہ پیر خانہ جو ہوتا ہے وہ تیرا اور میرا رشتہ نہیں ہے۔ میں اپنے میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ پیر اور مرید کی مثال یہ ہے جیسے کوئی نکاح پڑھنے والا کسی عورت کا کسی مرد سے نکاح پڑھتا ہے، تو نکاح پڑھنے کی فیس تو لے سکتا ہے مگر یہ تقاضا تو نہیں کر سکتا نا کہ یہ عورت میرے ساتھ جائے، تو نکاح پڑھنے والا یہ کہتا ہے